بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم تم میں سے، واو اور یذرون وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً تو وصیت کریں، لیے ازواجی بیویوں ہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً فائدے کا، نفقے کا، الی تک، الحولی سال، غیر علاوہ، اخراج نکالنے کے۔ پس ان اگر خرجنا وہ خود نکل جائیں، پس لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم اوپر، تمہارے، فی میں، ما جو، فعلنا وہ عورتیں کریں، فی میں، انفسی جانوں، ہن اپنی، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، من سے معروف، دستور کے مطابق، بھلے طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے۔ والذین یتوفون منکم اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، ویذرون ازواجا اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کریں، متاعاً الی الحول ایک سال کے فائدے کا، یعنی ایک سال کے نفقے کا، غیر اخراج اور ایک سال میں ان کو ان کے گھر سے بھی نہ نکالا جائے، ان کے ہسبینڈ کے گھر سے نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ اگر وہ خود نکل جاتی ہیں تو تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، جو وہ عورتیں اپنے بارے میں خود کوئی فیصلہ کریں بھلے طریقے کے ساتھ، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 ہے۔ چونکہ اس سے پہلے آیات مبارکہ کے اندر بھی نکاح، خلا، مہر، وفات، عدت اور یہ سارے مسائل بیان ہوئے تھے، درمیان میں نماز وغیرہ کا ذکر آیا، اور دوبارہ ایک آخری اللہ رب العزت ایک اور پوائنٹ ہے عورت کی حفاظت کا، عورت کے حقوق کا، یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی فرما رہے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، گویا کہ جس طرح ایک ہسبینڈ سب کچھ گھر میں ایک آدمی چھوڑتا ہے، مال، وراثت، گھر، زمین، پراپرٹی چھوڑتا ہے، بچے چھوڑتا ہے، بسا اوقات جو ہے نا وہ دیکھنے میں ایسے آتا کہ جب جنازہ وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے تو سب لوگوں کی پورا دھیان جو ہے نا میت کی والدہ کی طرف اور اس کے بہنوں کی طرف اور بھائیوں کی طرف ہوتا ہے، اور کسی کا بھی دھیان نہیں جاتا کہ یہ عورت ہے جس کا سہاگ اجڑ گیا ہے، جس کے سر سے چادر ہٹ گئی ہے اور اس کا اتنا زیادہ قریب لنک اور تعلق تھا اس شخص سے، اس کا کیا ہوگا یا اس کا کتنا دکھ ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ تو یہ کہ بعض جگہ تو اس کو زیادہ اہمیت ملتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، لیکن عموماً جب نئی نئی شادی ہوتی ہے، ابھی ساس سسر اور نندیں دیور جیٹھ سب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو ایسے گھروں میں ایسا رویہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس عورت کی بالکل دلجوئی دیکھ بھال کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا یہ ہوتا کہ آگے اس کا کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر تو اللہ رب العزت یہ یذرون ازواجن کا مطلب بتا رہی تھی کہ اللہ پاک فرما رہے کہ چھوڑ گئیں، گویا کہ اب وہ عورتیں جو وہ چھوڑ جاتے ہیں، گویا کہ انہوں نے کوئی چیز چھوڑی ہے، تو جس کی اٹیچمنٹ اس مرد آدمی کے ساتھ ہو، جیسے اس کے کوئی بچے ہو گئے، اس کے بہن بھائی ہو گئے، اس کی والدہ ہو گئی، تو ان کو اگر اٹیچمنٹ ہے اپنے بیٹے سے تو ان کو چاہیے کہ ان کی چھوڑی ہوئی بیوی کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت نے جو یہ آیت فرمائی ہے، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ وہ ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے ایک سال کے لیے وصیت کریں کہ ان کو ایک سال کے لیے گھر سے بھی نہ نکالا جائے اور ان کے کھانے پینے رہائش کا بھی انتظام رکھا جائے۔ اب جو آپ نے تفسیر میں بھی یہ سن لیا ہے، چونکہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے، ابھی آپ اس کو اچھی طرح سے آہستہ آہستہ سمجھیں گے۔ کچھ آیات قرآن کریم میں آیات جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں، ان کے حکم تو ختم ہو گئے، اللہ رب العزت نے شروع میں وہ آیت نازل فرمائی تھی اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ان کو منسوخ کر دیا، لیکن ان کی تلاوت بھی باقی ہے، باقی ڈیٹیل ناسخ اور منسوخ کی وقت پہ انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی۔
یہ آیات مبارکہ ایسی ہے کہ جس کا حکم تو منسوخ ہو گیا لیکن اس کی تلاوت ابھی بھی کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا حصہ بنائے رکھا ہے، ورنہ جہاں اللہ پاک نے آیت منسوخ کرنی ہوتی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے، وہ اس کو اپنے قرآن کریم کے اندر نہیں شامل فرماتے تھے، یعنی عارضی جو احکامات وغیرہ تھے۔ تو یہاں پر چونکہ آپ نے سن لیا کہ اللہ رب العزت حکم تو یہ دے رہے ہیں کہ 1 سال تک بیوی کو نان نفقہ دینے کا پابند ہے مرد، اور اس کو یعنی وصیت کرنے کا پابند ہے کہ اس کے بعد اس کے مال میں سے اس کی بیوی کا کھانے پینے اور رہائش کا 1 سال تک انتظام رکھا جائے۔ جیسا کہ آپ اب تک سن چکے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا ہسبینڈ اگر فوت ہو جاتا تو اس کی عدت 1 سال تھی، 1 سال عدت ہوتی تھی، یعنی کہ کوئی میک اپ نہیں کرنا، کوئی تیاری نہیں کرنی، کوئی کسی کو دکھانا نہیں ہے، پھر یہ کہ وہ گھر کے اندر رہنا ہے، ہسبینڈ کے گھر میں رہنا ہے، اور کسی سے نکاح نہیں کرنا، بہت سارے مسائل۔ تو یہ 1 سال کے لیے تھے۔ تو یہ شروع میں یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو یہی سارا سلسلہ چل رہا تھا، اور اللہ پاک نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ابھی اس کو منع نہیں کیا بلکہ اس کے احکامات جاری کر دیے پہلے کہ اگر عدت 1 سال ہے تو وہ عدت کہاں گزارے گی، وہ عورت کیسے گزارے گی؟ تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا وارثوں کو کہ، اور بلکہ اس مرد کو حکم دے دیا کہ آپ اپنی بیوی کے لیے 1 سال کے لیے نان نفقے کی وصیت کر جائیں۔ چونکہ جب یہ آیت مبارکہ میں بتا رہی ہوں کہ نازل ہوئی، یہاں پر اس وقت یہ وصیت عموماً بھی جو ہم انشاءاللہ اسی پارے میں میرے خیال میں سورہ بقرہ کے ہی لاسٹ میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ احکامات وراثت جاری نہیں کیے تھے تو اس سے پہلے اللہ پاک نے تاکید کی تھی مختلف رشتوں کے لیے کہ ان کے لیے وصیت کریں کہ ان کو اتنا دیا جائے، اتنا یا ان کو دیا جائے۔ تو اسی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے نان نفقے کی وصیت کر جائیں۔ لیکن جب آیت مبارکہ ہم پڑھیں گے جس کے اندر اللہ رب العزت نے بلکہ کچھ پڑھ بھی چکے ہیں کہ وراثت کے احکامات جاری فرما دیے، جی یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وراثت کے جب واضح احکامات نازل فرما دیے کہ بیوی کو بھی مال میں سے حصہ ملنا ہے، بچوں کو ملنا ہے، ماں باپ کو ملنا ہے، فلاں فلاں کو، تو تب اس کا، اور پھر دوسری بات ہم واضح اور کلیئر پڑھ چکے ہیں کہ عدت کتنی ہے، 4 مہینے 10 دن۔ تو اس کے بعد واضح حکم کے بعد یہ آیت کیا ہوگی؟ منسوخ ہوگی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب 1 سال کے نان نفقے کا ذمہ دار اس کر کے اس آدمی کے ورثہ نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا کہ اس کی وفات کے بعد اس کا جو بھی مال متاع سامان ہے وہ اس عورت کو اس میں سے بھی ایک یعنی لمیٹڈ حصہ جو مقرر ہے، ہم انشاءاللہ اپنے وقت پر پڑھیں گے، وہ اس عورت کو دیا جائے۔ لیکن 4 مہینے 10 دن، جیسا کہ آپ اچھی طرح اس کو بات کو سمجھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ عدت جو ہسبینڈ کے گھر میں گزارنی ہوتی ہے، اگر وہ گھر میں عدت گزارے گی تو ظاہر سی بات ہے اگر اس گھر میں اس آدمی کا مال وراثت کچھ بھی نہیں ہے، جسے بہت غریب تھا، تو پھر اس کے والدین، اس کے بہن بھائی جو بھی وہاں پہ ہیں وہ اس کے نان نفقے کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ عورت اپنا انتظام کرے گی لیکن وہ رہے گی ہسبینڈ کے گھر میں، عدت سے پہلے اس کا گھر سے نکلنا مناسب نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا کہ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا، ایک تو یہ اس بارے میں ہے کہ اگر عدت 1 سال کی ہو جیسا کہ پہلے رواج تھا، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت بھی یہی طریقہ کار تھا، تو اس کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی عورت ہے خود یہاں سے چلی جانا چاہے تو آپ اس کو جانے دے دیں، کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کو اپنے حساب سے اس کو اگر خرچہ کرنا ہے، اپنے والدین کے گھر جانا ہے، کہیں کچھ کرنا ہے تو وہ چلی جا سکتی ہے۔ لیکن جب وراثت کے احکامات اور طلاق کی مدت مقرر ہوگی تو 4 مہینے 10 دن، تو اس 4 مہینے 10 دن کے اندر عورت کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ پھر اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد اگر وہ عورت اپنے بارے میں بھلے طریقے سے، یعنی بھلے طریقے سے مطلب کیا ہے کہ اس کی عدت اچھی طرح مکمل ہو چکی ہو، تو اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے کہیں نکاح کرنا چاہے یا کہیں جا کے رہنا چاہے یا کوئی بھی ڈیسیژن لینا چاہے تو اس کے ورثہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، اور اس کے ساس سسر کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اب وہ اس کو مجبور کریں کہ وہ یہاں سے نہ جائے یا پھر وہ دوسرا نکاح نہ کرے یا اپنی لائف اپنی مرضی کے مطابق نہ گزارے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہ حکم جب دیا تب وراثت کے احکامات نہیں تھے، منسوخ ہو گیا سب کچھ، لیکن یہاں سے ہمیں پھر اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کا ہمارے بارے میں ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہر چیز کا اللہ رب العزت نے ہماری خیال رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کے بارے میں یعنی ہمیں تاکید کی ہوئی ہے کہ مردوں کو کہ کیا کیا کرنا ہے، یعنی مرد ایک مرنے جا رہا ہے تو اللہ پاک اس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کرنا۔ گویا کہ اسلام میں عورت کو بہت حقوق دیے ہوئے، بہت، یہاں تک کہ وہ اس کا ہسبینڈ فوت ہو جائے تو اب وہ کیا کرے گی، کہاں رہے گی، کیسے رہے گی، اس کا بھی اسلام کے اندر انتظام موجود ہے۔ لیکن اب وراثت میں چونکہ باقاعدہ اس کو ایک حصہ مقرر ہو گیا، وہ ڈیٹیل ہم پڑھیں گے، تو پھر یہ ہے کہ اب اس کا
اس نے اپنی عدت یہاں گزارنی ہے، عدت کے دوران نان نفقہ اس کو وہاں دیا جائے گا، وہاں پہ رہے گی اور اس کے بعد وہ چلی جائے گی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہیں، زبردست بھی ہیں، یعنی جو چاہیں سب پہ اللہ کا اقتدار کامل ہے، اللہ ہر کام کر سکتے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نے پہلے کچھ ٹائم کے لیے اس مسئلے کو، ایک سال کے لیے اس عدت کو برقرار رکھا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں حکمتیں ہوں گی، اور اگر اب منسوخ ہو گیا ہے اور اب 4 مہینے 10 دن ہے یا وصیت نہیں کی جاتی، اب کیا ہوتا ہے حصہ مقرر ہوتا ہے، تو اس سب میں بھی اللہ رب العزت کی بہت زیادہ جو حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ وجوب کے اس سے مراد ہے کہ جو چیزیں واجب نہیں ہیں، ورنہ اگر کوئی عورت ہے وہ بیوہ ہو گئی تو اس کو 1 سال کیا کئی سالوں تک اگر وہ نکاح نہیں کرتی تو اس کا انتظام، اور یہ اگر وہ گھر والے اس کے اور اس آدمی کے باقی بیٹے وغیرہ اگر اس کو کر لیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ مستحسن عمل ہوگا، اچھا عمل ہوگا، اور اس پہ بھی ان کو اجر ملے گا۔ لیکن واجب اور ضروری کیا ہے کہ اس کی عدت کے دوران کا اس کا انتظام رکھا جائے، بعد میں وہ خود ہر اپنے عمل کی ذمہ دار ہوگی۔ میں نے کل ایک پوسٹ پڑھی کہ اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی جس چیز میں اس کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا اس کو وہ سننا نہیں چاہتا، مثلاً کہ کوئی جو ہے نا بہرحال جس بات میں بھی کوئی مسئلے ہوں، مطلب مرد کے حقوق ہیں تو ان کے بارے میں تو عورت نہیں سننا چاہے گی، عورت کے حقوق ہیں تو مرد نہیں سننا چاہے گا، ساس سسر کی بہو نہیں سننا چاہے گی، بہو کے ساس سسر نہیں سننا چاہیں گے، یہ ساری چیزیں۔ تو میرے ایک شروع سے جب سے یہ آیات مبارکہ چل رہی ہیں تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو میں بات کرنے جا رہی ہوں یہ عورتیں بات کرنا پسند نہیں کرتی، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ بار بار جو ہے نا جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عورتوں کو طلاق دے دو، عورتوں کو اگر مہر دو، عورتوں کو آپ نے بھی اگر نوٹ کریں آپ نہیں تو پیچھے سے دیکھ لیں تو اکثر جو ہے وہ عورت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لڑکی یا خاتون کا لفظ استعمال نہیں ہوا عربی لغت کے اندر بھی۔ اور جیسے کہ آپ اسی آیت مبارکہ کو لے لیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو مر جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں اور وہ وصیت کریں، خرج نہ وہ نکل جائیں، یہ سارے جمع کے صیغے ہیں، فعل نہ وہ کریں انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا اور ابھی آیتیں تیار کرتے ہوئے میرے ذہن میں اس کا جواب ایک آیا ہے اور میں ڈرتے ڈرتے اس کو آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے میں کوئی اتنا بڑا پوائنٹ نہیں ہے، یا کوئی اس کو اللہ تعالیٰ برا نہیں سمجھ رہے۔ جہاں پہ اللہ رب العزت نے اتنے زیادہ ہمارے بارے میں حقوق بتائے سب کچھ، وہاں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے کہ عورتوں کو چھوڑ دیں، بیویوں کو چھوڑ دیں، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ ہمیں اس کو ایک جذباتی طور پہ چلے ہماری ہوتی ہے ہم آہنگی یا محبت پیار ہم اس طرح سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ شادی کرنی ہی چاہیے، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے اور میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، میں طلاق لے کے چلی جاؤں گی، گھر سے چلی جاؤں گی۔ ایسی باتیں کہنے سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو اللہ رب العزت نے چیز جائز رکھی ہے ہم پھر اس ضمن میں آ سکتے ہیں کہ جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے اس کو ہم ناجائز قرار دیں۔ ہاں یہ بات کی جا سکتی ہے کہ حقوق پورے نہیں کرتے ہیں سب کچھ، جو لوگ برابری کی سطح پہ کریں، کیونکہ شرط ہے اسلام میں کہ اگر کوئی ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہے تو وہ برابری کرے گا، یہ ساری الگ باتیں۔ لیکن ہم عورتوں نے اس ٹاپک کو اتنا اپنے لیے غلط برا سمجھا ہوا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر مرد دوسری شادی کرے گا یا تیسری یا چوتھی تو کیا مطلب ہے کہ وہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ہوگا اور بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اگر یہ ظلم اتنا بڑا ہوتا تو اللہ رب العزت اس کو بھی قرآن کریم میں بیان کر دیتے کہ تم شادی نہ کرو۔ تو بہرحال ضمناً یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا میں شیئر کروں، پھر میں نے کہا مجھے گناہ ہوگا کیونکہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ جو جمع کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد بیویاں رکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں عورت کا کون ان کو نکال سکتا ہے، کون اس کو خرچے دے گا زیادہ؟ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے 4 شادیاں کی ہوں تو ایک ہی کے بچے ہوں، تو جس کے بچے ہوتے ہیں اس کا زیادہ اتھارٹی بن جاتی ہے۔ جب وہ ہسبینڈ فوت ہوتا ہے تو بچوں کے پاس وراثت آتی ہے سب کچھ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ باقی والدہ ہماری اپنی ماں کی تو خدمت کریں گے لیکن باقی ہماری دعائیں نہیں ہیں، ان کو نکال دیں اس طرح۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، ان کو بھی 1 سال تک تم نے خرچہ دینا ہے۔ تو گویا کہ میں ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد اگر دوسری شادی کر لے، تیسری اور چوتھی کر لے اور وہ اپنی بیویوں کے حقوق پورے کر سکتا ہے، اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں جو اس چیز کو اتنا ناپسندیدہ دیکھا جاتا ہے، میں خود اس کو کر سکتی ہوں، اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو تو میں ہو سکتا ہے کہ نہ اس پہ تعاون کروں یا میں اس کو برداشت کروں، میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ہم لوگ اس چیز کو اللہ رب العزت نے ایک جائز چیز قرار دی ہوئی ہے، اس کو ہم لوگوں نے بالکل غلط، بالکل حرام بنایا
فرمایا ہوا ہے، اور یہ بھی غلط بات ہے. ہم وہی بات ہو جائے گی پھر کہ جو اچھا ہے اس پہ ہم عمل کریں، اور جو ہمارے لیے مشکل ہے اس پہ عمل نہ کریں. اگر یہ اتنی مشکل بات ہوتی تو ہمارے انبیاء اور جو صحابہ کرام وہ ایسے بہت بار بار شادیاں نہ کرتے. بہرحال اللہ پاک سب کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش و خرم رکھے، اور جس بھی طرح سے ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دلجوئی اور اچھا تعلق ہو سکتا ہے وہ بنے. اور اللہ رب العزت سب کو ہر قسم کی آزمائش، جس کو ہم نے آزمائش سمجھا ہوا ہے ہسبینڈ کی دوسری شادی، اس سب آزمائش سے بھی بچائے. لیکن یہ کہ اللہ رب العزت کے اسلوب کی بات میں کر رہی تھی کہ اللہ کا قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں جمع کا لفظ استعمال ہوا. بیویاں چھوڑیں بیوی کہیں بیوی استعمال نہیں ہوا. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں رب کریم کے اس پیارے پیارے کلام کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.